والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد والصلاة والسلام على رسوله أي الصلاة والسلام نازلانی علی رسولی. اب اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام تو مبتدا ہے، عطف پڑھ کے یہ دونوں کیا ہیں؟ دیکھو صلاۃ کا وہ عاطفہ ہے اور سلام مفرد کا مفرد پر عطف ہے، اسم کا اسم پر. تو یہاں الصلاۃ والسلام دو ہوئے، تو یہ تو مبتدا ہے، تو ان کی خبر کہاں ہے؟ وہاں تو علی رسولی آیا، یہ تو ظرف ہے، تو اس کا تعلق کسی نہ کسی سے ہے، تو وہ ہے نازلان. کیا ہے؟ کیونکہ صلاۃ اور سلام دو آئے ہیں، کیا تو دونوں کے لیے تثنیہ آیا اس کے مطابق. نازلانی نازل درود اور سلام نازل ہو علی رسول ہی اللہ جل وعلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِنَّمَا أَرْتَفَ التَّحْمِيدَ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ. کہتے ہیں کہ بلا شبہ تحمید کے بعد الصلاۃ والسلام کو لائے مصنف. تحمید کے بعد کس کو لائے؟ دیکھو الحمدللہ، پہلے کیا لائے، پھر کیا کہا والصلاۃ والسلام، تو حمد کے بعد لائے نا. کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مصنف حمد کے بعد درود و صلات کو کیوں لائے؟ کہتے کیونکہ یہ نقل اور عقل دونوں سے ثابت ہے. اس سے دلیلیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک نقلی اور ایک عقلی. قرآن سے، حدیث پاک سے، ٹھیک ہے، اور عرب کے مضبوط کلام سے، ٹھیک ہے، ادیبوں کا کلام، شعراء کا کلام جن پہ وثوق اور اعتماد کیا جاتا، یہ نقل ہوتی ہے. تو عقل جس کا تعلق عقل سے ہو، تو عقل اور نقل، عقل یہ دونوں سے ثابت ہے. اما النقل فلقوله تعالی قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. نقل کی پہلی دلیل، نقل کی دلیل دیتے ہیں، نقلی وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا؟ قل الحمد للہ، محبوب کہہ دیجیے الحمد للہ، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، چنے ہوئے بندوں پر. تو دیکھو سلام آئی کہ نہیں؟ تو یہ قرآن سے دلیل ہوئی نقلی. کس سے؟ وقولہ تعالی، وقولہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس پہ یہ دلیل ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. تو دیکھو یہاں درود و سلام یہ قرآن سے ثابت ہوا، قرآن سے. وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نقلی دلیل. فأتانی جبرائیل علیہ السلام فقال ان ربی وربک یقول کیف رفعت لک ذکرک قال اللہ اعلم قال اذا ذکرت معی. حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئے، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا ان ربی وربک، بے شک میرا اور آپ کا رب، میرا فرماتا ہے محبوب کیسے میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا. کیف رفعت لک ذکرک، کیسے میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. قال اللہ اعلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جبریل کو فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، اللہ. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک فرماتا اذا ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ محبوب تیرا ذکر کیا جائے گا. یہ میں نے محبوب تجھے بلندی عطا فرمائی ہے، تجھے اذا ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے. اسی کے ساتھ ہی، یعنی یہ حدیث باب، اسی کے ساتھ ہی فسر قولہ تعالی ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کی. ورفعنا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا مطلب؟
محبوب جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے، میرے ساتھ تیرا ذکر. تو دیکھو الحمدللہ کے بعد کس کا ذکر آیا؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس حدیث پہ بھی عمل ہوا. سمجھ آ گئی؟ تو وَأَمَّا الْعَقْلُ، رہا عقلی دلیل. حمد کے بعد درود کو لانے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں عقلی دلیل فَلِأَنَّ الْعَبْدَ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى. بعید، کہتے ہیں عقلی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ بندہ اللہ سے بہت دور ہے، اللہ سے دور ہے، غایت البعد، انتہا کا دور ہے، انتہا کا دور ہے. فلا بد هناك من الواسطة حتى يصل الينا الرحمة من ذلك الفیاض. تو پھر ضروری ہے کوئی واسطہ، پھر جگہ کوئی واسطہ ضروری ہے کہ تاکہ ہم تک اس فیض سے رحمت پہنچے، اس فیاض سے، یعنی جو اللہ پاک عطا فرما رہا ہے، بلائی خیرات دے رہا ہے، تو وہ ہمیں بھی نصیب ہو، وہ بھی، کیونکہ ہم تو اللہ سے بہت دور ہیں، کمال درجہ کے دور ہیں. تو پھر ہم تک بھی تو رب کا فیض پہنچے. تو اس فیض کے پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، اور وہ ضروری ہے تاکہ وہ فیض ہم تک پہنچے، وہ فیض، وہ رحمت، وہ خیر ہم تک فیاض سے پہنچے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں لِأَنَّ إِصَابَةَ الْفَيْضِ الْعَالِي الْمُفِيدِ الْسِفْلِي الْبَعِيدَ لَا يَكُونُ غَالِبًا إِلَّا بِالْوَاسِطَةِ. کہتے ہیں کیونکہ فیض کا پہنچانا، فیض عالی کا پہنچنا، اسے جو بندے ہیں اور کمزور ہیں، بہت دور ہیں اللہ سے، اللہ سے بہت دور ہیں، تو ان تک فیض کا پہنچنا اور پہنچانا اکثر واسطہ کے ذریعے ہوتا ہے. اکثر کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ واسطہ کے ذریعے ہوتا ہے. کم بغیر واسطے کے بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر واسطے کے ذریعے ہی اللہ کا فیض ان تک پہنچتا ہے، کیونکہ ان میں کمال بودی ہوتی ہے. تو فیض لینے والے میں تو کمال دوری ہے، تو مناسبت نہیں ہے، تو پھر کیسے اتنا دور ہو تو پھر جو ہے نا فیض پا لے. تو اس کے لیے ایک ایسا وسیلہ چاہیے کہ بہت قریب ہو، اور اس وسیلے سے اسے بھی وہ فیض نصیب ہو جائے، وہ فیض نصیب ہو جائے. کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو یہ کہے کہ هذا مناقض لما جاء فی الآیۃ الکریمہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو قرآن پاک کے مخالف ہے. کس کے؟ کہ تم کہہ رہے ہو بندہ رب سے بہت دور ہے، تو ہم قرآن پاک سے دکھاتے ہیں بندہ رب کے بڑا قریب. بندہ کہتے ہو رب سے بہت دوری ہے، تو اللہ جل وعلا خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شارک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں، شارک سے بھی. فَإِذَا كَانَ الرَّبُّ اقرب الی العبد من الحبل، جب رب بندے سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَبْدُ بَعِيدًا مِنَّا، تو پھر بندہ رب سے کیسے دور ہے، کیسے دور ہوگا، کیسے؟ قلنا، ہم کہیں گے ان اللہ تعالیٰ قریب الی بلا شک و ریب بالنظر الی علمہ و قدرتہ، ہم کہیں گے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے، علم اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ ہم سے، ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں فیکون قریبا من جہت و بعیدا من اخرى، تو وہ ایک جہت سے قریب ہے، ایک لیکن دوسری جہت سے دور ہے، دوسری. دیکھو نا کہ قدرت کے اعتبار سے تو قریب ہے، لیکن بندہ اعمال، اس اعمال جو عبودیت کے حال کے ساتھ، ٹھیک ہے، لائق ہیں، وہ اعمال جو عبودیت کی حالت کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے لائق ہیں، اللہ کے، اس کے نہ ہونے کی طرف بندہ دور ہے. یعنی بندہ وہ اعمال صالحہ نہیں کر پاتا، وہ نہیں کرتا کہ جو اللہ کی بارگاہ کے لائق ہیں، اللہ کی. تو اس اعتبار سے یہ رب سے دور ہے، یعنی اعمال صالحہ نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ یہ رب سے دور ہے. تو فیکون قریبا من جہاتن، تو بس وہ ایک جہت سے قریب ہے، اور بندہ بعید من اخرى، دوسری جہت سے دور ہے، دوسری. یعنی رب تو شارک سے علم و قدرت کے اعتبار سے قریب ہے، لیکن یہ اعمال صالحہ وہ جو رب کی بارگاہ کے لائق ہیں وہ نہ کر پانے کی وجہ سے کیا ہے، دور ہے. تو وہ ایک اعتبار سے قریب ہے اور یہ ایک اعتبار سے دور ہے. پھر ان دونوں کے درمیان کوئی تناقض
نہیں، اللہ علم کے اعتبار سے کبیر ہے، اور یہ عمل کم کر کے جو اس کی بارگاہ کے لائق ہے اس سے دور ہے، اس سے دور ہے۔ تو پھر کیا ہے، پھر ایک واسطہ چاہیے، وہ واسطہ جو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، تو اس درود بھیجنے سے پھر اس واسطے سے اللہ پاک کا فیض بندے کو نصیب ہوتا ہے، بندے کو۔ اس لیے حمد کے بعد کیا ذکر کیا، والصلاۃ والسلام، کہتے ہیں کہ ثم الصلاۃ حقیقۃ لغویۃ فی الدعاء، جو لفظ صلاۃ ہے یہ حقیقت لغویہ ہے دعا میں یعنی حقیقی معنی اس کا دعا میں، کس میں، کہ یہ کس کے لیے لفظ صلاۃ، دعا کے لیے، اس کا معنی کیا ہے، دعا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا الصلاۃ من اللہ تعالی رحمت، صلاۃ اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ کیا کہا، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہے، رحمت، یہ اب مجازی ہوگا۔ ومن الملائکہ، اور ملائکہ کی طرف سے صلاۃ ہو تو استغفار، اس کا مطلب ہے استغفار یعنی بخشش طلب کرنا۔ ومن المؤمنین، اور مؤمنین اور مومنین کی طرف سے ہو صلاۃ تو دعا، اس کا معنی کیا ہے، دعا۔ ومن الوحوش والطیور تسبیح، اور حشرات الارض پرندے ان کی طرف سے ہو تو تسبیح، یعنی ایک لفظ صلاۃ ہے لیکن منسوب دیکھا جائے گا کس کی طرف ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہ ایک لفظ کا ترجمہ تو دیکھا اب دعا ہے تو اللہ کی طرف نعوذ باللہ عبادت کی نسبت نہیں، اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے اور یہ دعا نہیں، اب دیکھو اس کی نسبت کی طرح ہے تو اس کے مطابق معنی ہوگا، علم چاہیے۔ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں ہو تو پھر کیا ہے، رحمت، اور اگر فرشتوں کی طرف سے ہو تو استغفار، اور یہ بندوں کی طرف سے ہو تو یہ کیا ہے، یہ جو مومنین کی طرف سے ہو تو دعا، اور وحوش حشرات الارض زمین پرندے ان کی طرف سے ہو تو تسبیح۔ بعد نے کہا المراد ہاہن المعنى العام علی سبیل عموم المجاز، بعد نے کہا کہ یہاں مراد معنی عام ہے عموم مجاز کے طریقے سے، کسے، یعنی معنی عام ہے عموم مجاز، کیا، بس اصال الخیر الی الخیر، یعنی نیکی کو غیر تک پہنچانا، بلائی کو غیر تک پہنچانا، یعنی عموم مجاز کے طور پر بس بلائی غیر تک پہنچانا۔ کہتے فإن قلتا، پھر اگر تو کہے الصلاۃ بمعنی دعائی، بمعنی صلاۃ دعا کے معنی میں، کس کے، اور وہ استعمال ہو، اور اس کا استعمال بھی کلمت اعلیٰ، اس کا استعمال اعلیٰ کے کلمہ سے یفید دعا بمعنی شر، یہ دعا کا فائدہ دیتا ہے شر کے معنی میں۔ کہتے ہیں اگر کوئی سوال کرے کہ جو لفظ صلاۃ ہے اس کا معنی ہے دعا، اور جب یہ اعلیٰ کی صلہ کے ساتھ، اعلیٰ کی صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شر کی دعا کرنا، کس کی، کسی کی مخالف دعا کرنا، کیا کرنا، دعا کرنا۔ فلا یجوز ہا ہونا، تو وہ تو اس جگہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو والصلاۃ والسلام اعلیٰ ہے، تو یہاں بھی تو اعلیٰ کے ساتھ صلاۃ آیا ہے، کس کے ساتھ، ادھر وہ تو نہیں معنی کر سکتے ادھر، حالانکہ اعلیٰ کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو معنی ہوگا بس دعا، اس کے خلاف دعا، اس کے، قلنا، ہم کہیں گے لا نسلم ذالک، ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں مانتے کہ صلاۃ اگر اعلیٰ کلمہ کے ساتھ استعمال ہو، اس کا صلہ اعلیٰ ہو تو اس کا معنی شر کی دعا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے فإنہ لا یکون بمعنی الشر فی المواضع، کیونکہ یہ شر کے معنی میں ساری جگہوں میں استعمال نہیں ہوتا، فی المواضع کلھا، ساری جگہوں میں اعلیٰ کے ساتھ یہ شر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل قرآن پاک ہے، قال تعالی وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ باپ فرماتا ہے محبوب ان پر صلاۃ پڑھیے، یعنی دعا کیجیے۔ اب دیکھو یہاں صلی صلاۃ سے ہے، اس کے بعد اعلیٰ آیا ہے، اب ادھر یہ تو نہیں کہ ان کے مخالف دعا کریں، بلکہ یہاں تو یہ محبوب ان پر دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، ان کے دلوں کا چین۔ تو پتہ چلا ہر جگہ لفظ صلاۃ کے ساتھ اعلیٰ آئے تو یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی کہ وہ شر کے معنی میں ہو۔ وعلی التسلیم، کہتے اگر مان لیں، اگر یعنی مان لیتے ہیں کہ اعلیٰ کے ساتھ جب آئے تو یہ شر کے معنی میں ہوتا ہے، کس کے، تو
تو نقول ہم کہیں گے ہذا اذا کان لفظ الدعاء صریحا، یہ اس وقت ہوگا جب لفظ دعا واضح طور پر آئے. کم صلات نہیں، یعنی جب لفظ دعا دال عین الف جب یہ آئے اور اس کے ساتھ الا آئے، پھر اس کا معنی ہوگا اس کے مخالف دعا کرنا، نہ کہ لفظ صلات آئے اور اس کے بعد الا آئے تو ہر جگہ اس کا معنی یہ ہو کہ اس کے خلاف دعا کرنا. ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگا جب لفظ دعا خود آئے اور اس کے بعد الا کلمہ صلہ آئے تو پھر معنی اس کے خلاف دعا کرنا اور شر کے معنی میں ہوگا. کس کے سمجھ آ گئی اس کی؟ ولیس کذالک ہونا، اس جگہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس جگہ دعا نہیں آیا، اس جگہ لفظ صلات آیا ہے، اس لیے یہ مخالف دعا نہیں ہے. درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. والرسول فی اللغت فعول، رسول لغت میں فعول کے وزن پر ہے. کس کے؟ رسول فعول کے وزن پر بمانن مرسل، بمانن مثلا ای فرستادہ شدہ، بھیجا ہوا. کیا؟ اب یہ رسول بر وزن فعول بمانا مفعول، بمانا یعنی مرسل فرستادہ شدہ، تو فعول بمانا مفعول بھیجا ہوا. کیا مانا؟ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں ہوا مذکرن بعث اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکام شریعت معه کتاب متجدد والنبی من اوحى الیہ سواء نازل علیہ کتاب او لم ینزل. رسول اس مذکر کو کہتے ہیں جسے اللہ، مذکر مؤنث نہیں، عورت نہیں ہو سکتی، اس مذکر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف اپنی شریعت کے احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا، اپنی شریعت کے احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا، اور اس کے ساتھ ایک نئی کتاب ہوتی ہے، کتاب متجددہ، نئی جدید کتاب ہوتی ہے. اور نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کی جائے، نبی چاہے اس پر کتاب اترے یا نہ اترے، چاہے رسول وہ ہے جس کے ساتھ کتاب اترے، اور نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کی جائے چاہے کتاب اترے یا نہ اترے. سمجھ آ گئی؟ وہ محمدین بالجر علی نو بدل، اگر اسے جر کے ساتھ پڑھیں تو یہ بدل ہے. کیا ہے؟ یا عطف بیان بتایا تھا، یا بدل بنے گا یا عطف بیان. اور رفع کے ساتھ پڑھیں تو اعلی انه خبر مبتدا محذوف، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، مبتدا یعنی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ای ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نصب کے ساتھ اس پر کہ یہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا، وہ فعل محذوف آنی، آنی وہ میری مراد آنی ہے، یعنی آنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد محمد، یہ مفعول بھی بن جائے گا. اور یہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد، یعنی جس کی تعریف کی جائے، جس کی اسے محمد کہتے ہیں، جن کی بار بار تعریف کی جائے، غایت تعریف کی جائے. غایت الذی یحمد بعد حمدین، حمد کے بعد حمد کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمدین، حمد کے بعد حمد کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. لیکن اصطلاح میں علم لرسول اللہ ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف القریشی ابطحی مدرجی المکی المدنی قامت شریعتہ الی یوم القیامہ. اور اصطلاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، رسول اکرم جو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف قریشی ابطحی مزری مکی مدنی کے بیٹے ہیں، اور آپ کی شریعت تا قیامت قائم رہے گی. آپ کی شریعت، بس آپ کی شریعت کا سکہ چلے گا، ٹھیک ہے، باقی منسوخ. اب حضور کی شریعت قیامت تک رہے گی، حضور آخری شریعت، آخری کتاب، آخری، ٹھیک ہے، بس اسی کا راج رہے گا، اسی کا. آگے چلیں. قولہ، جو مصنف نے کہا وہ آلہ و صحابہ اجمعین، آلہ کیا مطلب؟ یعنی ای افادت الخیر من الرب المعبودی، ہوئی درود و سلام کا بعد نے کہا کہ اسے عموم مجاز لیں، خیر کا پہنچانا، خیر کا پہنچنا، ٹھیک ہے. من رب المعبود، رب معبود سے خیر کا افاضہ نازل ہو، خیر کا پہنچنا یہ نازل ہو علی آلہ و صحابہ اجمعین، نازلتن یعنی اصحاب جمیع پر وہ فیض نازل ہو، وہ فیض. کہتے ہیں وہ انما
ذکر الآل فی الصلاۃ، جب مصنف نے آل کا ذکر کیا درود میں، ٹھیک ہے، تو کیوں کیا مصنف نے درود میں آل کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ لأنہ ایضا ثابت بالنقل والعقل، کیونکہ یہ بھی نقل اور عقل سے ثابت ہے، نقل عقل کی پہلی دلیل نقل، اما النقل فلقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، رہا نقل تو وہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی اکرم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البطراء، تم مجھ پر صلاۃ بطرا نہ پڑھو، صلاۃ وہ کیا ہے؟ پوچھا گیا وما الصلاۃ البطراء یا رسول اللہ، صلاۃ بطرا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فما تقولون، کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اور تم رک جاؤ، بس یہ صلاۃ بطرا ہے، بلکہ قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یوں کہو، تو یہ دلیل نقلی ہے، دلیل کہ مصنف نے درود کی آل کو بھی ذکر کیا ہے تو اس حدیث پہ عمل کیا ہے، اس حدیث پہ ومل عقل، رہا عقلی دلیل عقل فلکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غایت الکمال بالنسبۃ الینا، عقلی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نسبت کرنے میں کمال درجے میں ہے، ہماری طرف کدھر ہے؟ انتہا کے کمال میں، انتہا کے فلا بد من واسطۃ، تو پھر جب ہم کمزور وہ انتہا کے کمال پر تو پھر کیسے فیض لیں گے؟ پھر وہی بات آ گئی، تو جب وہ ہے کمال کی انتہا پہ اور یہاں ناقص، تو پھر ان کے درمیان بھی واسطہ چاہیے، ان کے تو پھر ضروری ہے واسطہ، اور وہ ہیں آل و اصحاب، وہ کون ہے؟ وہ واسطہ کون ہے؟ آل اور اصحاب، الذین فاضوا منہ بحظ جسیم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑوئی فیض کا حصہ پایا ہے، جنہوں نے فیض پایا اور بہت حصہ پایا، بہت، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ لیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ لیا ہے، تو لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَّا، کیونکہ وہ آپ کی جانب ہم سے زیادہ قریب ہیں، آپ کی جانب، تو اب پھر ان کا ذکر کیا کہ عقلی سمجھ آ گئی نا، پہلے حضور کا ذکر کیا کیونکہ اللہ اور بندہ بہت دور ہے، بندہ بہت دور ہے، تو اس میں بھی واسطہ چاہیے، تو وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور سے امت بہت دور ہے، ٹھیک ہے، ان میں پہلے صحابہ ہیں، یہ بہت قریب ہیں، انہوں نے آپ سے فیض پایا، تو لہذا جب یہ ہم سے زیادہ قریب ہیں تو پھر ان کا ذکر کیا، ان کا سمجھ آ گئی، تو ان کے واسطے سے پھر ہمیں فیض نصیب ہوتا ہے، فیض۔ اب آگے دیکھیں، ثم آلو اصلہ اول علی وزن فعل، کہتے ہیں یہ لفظ آل جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس کی اصل اول ہے بر وزن فعل، فعل کی فابتدأ الواو الفا، پھر اس واو کو الف سے بدلا، واو کو، تو آل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آل ہو گیا۔ قیلا، بعد نے کہا، یہ بعد میں کہہ کر انہوں نے تمریز کی طرف اشارہ کیا، کمزور، وہ کیا؟ اہل بدلیل تصغیرہ علی اوہیل، یہ آل اہل ہے اس کی اوہیل پر تصغیر کی دلیل کے ساتھ، کیونکہ اس کی اصل کہہ رہے ہیں کہ اوہیل ہے، تصغیر اس کی اوہیل ہے۔ فَأُبْدِلَ الْهَاءُ حَمْزَةً، تو پھر ہا کو حمزہ سے بدلا، ہا کو والحمزہ الفاً، اور حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا، اور حمزہ کو، تو یہ کیا بن گیا؟ آل۔ وآل الرجل ذریتہ وأہل بیتہ، آل الرجل کا کیا مطلب ہے؟ آل الرجل کہتے ہیں اس کی ذریت، یعنی مرد کی ذریت، وأہل بیتہ، اور اس کے گھر والے، اس کے، وَيَجِيبُ بِمَعْنَى الْقَوْمِ وَالنَّفْسِ، اور کبھی، اور یہ قوم اور نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، آل کا معنی قوم بھی آتا ہے اور نفس بھی آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے آل فرعون، اب فرعون کی قوم آئی کہ نہیں؟ آل فرعون، اور آل موسیٰ آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور اب یہاں آل بمانا قوم آیا، وآل النبی، وآل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہم الذین یحرم علیہم الصدقہ وہم بنو ہاشم، اور آل نبی سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر، اور وہ بنو ہاشم ہے، وہ کون ہے؟ جن پہ صدقات حرام ہے۔ بعد نے کہا آل النبی متبعوہ فی التقوی، آل نبی وہ ہیں جو تقوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی متقی، کون؟
پرہیزگار، یہ عام ہو جائے گا. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کل تقی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہر متقی ہے. ہر تو آل کا اطلاق ہر متقی پہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل وہ ہے جو حضور کی فرما بردار ہے، جو حضور کی وعلی ھذا، اور اس پر کہ ہر متقی حضور کی آل ہے، اس پر یکون الاصحاب، اصحاب داخلین فی الآل، آل میں داخل ہوں گے. مثلا جب آل کا ذکر کر لیا تو پھر آل میں اصحاب بھی ہیں، کیونکہ آل سے مراد ہے کہ حضور کی اتباع کرنے والے، حضور کی تقویٰ میں، تو پھر صحابہ بھی شامل ہو گئے، صحابہ بھی شامل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کا ذکر کرنا، یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہوگی. کیا ہوگی؟ کہ پہلے عام بولا اور عام بول کر پھر صحابہ کو نکال کر بطور خاص ذکر کیا، بطور، تو اسے کہتے ہیں تعمیم کے بعد تخصیص. کیا کہتے ہیں؟ فیکون ذکرہم، پھر صحابہ کا ذکر بعدہ، اس کے بعد تخصیصاً بعد تعمیم، تعمیم کے بعد تخصیص ہوگی. تعمیم کے بعد یعنی تعمیم آل میں صحابی ہیں اور پھر ان کو باہر نکال کے خاص طور پر ذکر کیا ان کا، تو یہ ہوتا ہے تعمیم کے بعد تخصیص. اب کہتے ہیں لفظ اصحاب یہ کس کی جمع ہے؟ کہتے ہیں اصحاب جمع صاحبین. اصحاب کس کی جمع ہے؟ یا صاحبین، یا کس کی؟ یا صاحبین. یا اصحاب صاحب کی جمع ہے، یا صاحب کی جمع ہے، یا صاحب صاحب، یا صاحب، یا تو کسے کہتے ہیں صاحب؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ شَرُفَ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ علیہ الصلوۃ والسلام مع الایمان وَلَوْ سَعَدًا وَمَاتَ عَلَى الاسلام. صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا شرف پا گیا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف ملا، عزت ملی، ایمان کے ساتھ. کس کے؟ اگرچہ ایک گھڑی ہو، تو ایمان کے ساتھ ایک گھڑی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے شرف حاصل ہو، جسے اور شرف حاصل ہوا اور وہ اسلام پہ فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. اسے ایک گھڑی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف حاصل ہوا ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، اور وہ پردہ فرمائے گے ایمان کے ساتھ، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی. سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہے لا يصح ان يكون الاصحاب جمع صاحبین، اگر تو یہ کہے کہ اصحاب صاحب کی جمع یہ درست نہیں ہے، اصحاب تو صاحب کی جمع اصحاب ہو یہ درست، اگر تو یہ سوال کرے، کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ فَاعِلَ لَا يُجْمَعُ عَلَى أَفْعَالٍ، اس لیے فاعل افعال پر جمع نہیں لائی جاتی، فاعل کی افعال پر جمع نہیں لائی جاتی. تو ہم کہیں گے الفاعل نوعان، فاعل کی دو قسمیں. کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہوا اگر سوال کوئی کرے کہ صاحب کی جمع صحاب نہیں آتی، صاحب اور صاحب کی جمع اصحاب بنانا درست نہیں. صاحب کی جمع کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب کی جمع افعال کے وزن پر نہیں ہوتی، نہیں. تو ہم کہیں گے فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل کی وصفی و اسمی، وصفیون و اسمیون. ایک فاعل وصفی ہے، ایک فاعل اسمی ہے. ایک فاعل بولو پھر، ایک فاعل وصفی ہے، ایک فاعل. فالاول یعنی فاعل وصفی لا یجمع، اس کی جمع افعال کے وزن پر نہیں آتی، تو افعال کے وزن پر اس کی جمع نہیں لائی جاتی. جو فاعل وصفی ہے، فاعل وصفی کی جمع افعال کے وزن پر نہیں آتی، افعال کے. والثانی یجمع، اور ثانی فاعل اسمی کی جمع فاعل افعال پر آتی ہے، افعال پر، اور اس کی جمع افعال پر بنائی جاتی ہے، افعال پر. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے انصار جمع ناصر. انصار یہ مدینہ پاک میں حضور کے غلام، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصار. اور مکہ سے جو یہ کر گیا وہ مہاجر، تو جو مدینہ پاک میں تھے وہ کون؟ انصار. تو یہ ان کا نام ہے، یہ فاعل تو ہے لیکن فاعل اسمی ہے، وصفی. تو فاعل اسمی کی جمع دیکھ لو، انصار جمع ناصر، ناصر کی ہوئی تو ناصر فاعل ہے اور انصار افعال ہے، تو یہاں فاعل کی جمع افعال کے وزن پر لائی گئی ہے، لائی. سمجھ آ گئی؟ تو جب فاعل اسمی ہوگا تو پھر فاعل کی جمع افعال کے وزن پر آئے گی. تو یہاں بھی کیا ہے؟
صاحب نام ہے، اسمی ہے، وصفی نہیں، لہذا اس کی جمع نہ درست ہے، صاحب پر اس کی جمع لانا درست ہے۔ اجمعین تاکیدن، یہ جو فرمایا اصحابی اجمعین، یہ تاکید ہے، یہ کیا ہے؟ تاکید، سمجھ آ گئی نا؟ ساری آل، سارے اصحاب، سارے و ذکر الآلی والاصحابی جمیعاً، یعنی آل اور اصحاب جمی کا ذکر کرنا، جمی ذکر کرنے میں رد علی الروافض والخوارج، یہ رافضی و خارجیوں پر رد ہے۔ کیا سمجھ آ گیا؟ جب جا کے مسلم جو اجمعین لگایا ہے نا، چھڑے ہی نہیں، کیا یہ نہیں کہ بعد آل پر اور بعد پر نہیں، اور بعد اصحاب پر اور بعد پر نہیں، ساری آل، سارے اصحاب پر، تاکہ جو رافضی و خارجی ہیں ان کا رد ہو جائے۔ یہ بعد اصحاب پر اور بعد پر نہیں، بعد نہیں، سارے اصحاب پر اور ساری آل پر درود، ساری۔ سنو، فی الاولی علی الثانی، اول میں ثانی پر رد ہے، اول میں جب کہا وہ آلی و اصحابہ اجمعین، کیا آل سے جو چڑھتے ہیں وہ خارجی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ وہ لِأَنَّهُ كَانُوا مُعَانِدِينَ بِالْآل، وہ آل کے معاند ہیں، تو آل کا ذکر کرنے میں، جمی آل کا ذکر کرنے میں خارجیوں کا رد ہوا۔ کس کا؟ خارجیوں کا رد ہوا۔ وہ فی ثانی میں علی الاول، اور جو ثانی ذکر کیا اصحاب جمیعاً، سارے صحاب پر، تو ثانی میں پہلے جو ہیں وہ ہیں رافضوں کا رد ہوا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّهُ خَاصُ بَعْضَ الصَّحَابَةِ بِالصَّلَاةِ، انہوں نے درود کے ساتھ بعض صحابہ کو خاص کیا، نہ کہ بعد کو، کچھ کو کیا کچھ کو نہیں، تو ان کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہدایت النحو والے سنی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ آل سے بھی پیار کرتے ہیں، تو سنی وہی ہیں جو حضور کی نسبت سے سب سے پیار کرتی ہیں، اس لیے سب کا ذکر کر کے رافضی خارجی دونوں کا رد کیا ہے۔ رافضی کیوں؟ وہ بعد پہ درود بھیجتے ہیں اور بعد صحابہ پہ نہیں بھیجتے، لغلوبہم فی محبت آل کی محبت میں غلوف کرنے کی وجہ سے، آل کی محبت میں اتنے آگے نکلے کہ صحابہ کے دشمن ہو گئے۔ وَلِذَا جَاءَ بِالتَّاکید، اس لیے مصنف جو ہے اصحاب اور آل کو تاکید کے ساتھ لایا۔ کس کے ساتھ؟ کہ تاکہ شک نہ رہے، ویسے تو آل اصحاب سنی کہے تو سب ہی ہیں، لیکن تاکید لگا کر جس کے اندر شک ہے اسے بھی دور کر دیا، نہیں، ساروں پر۔ کس پر؟ سمجھ آ گئی؟ ساروں پر، سارے یاروں پر۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔